دعوت اسلامی کو قائم ہوئے 40 سال پورے ہو گئے الحمدللہ۔ قائد سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر 3 دن تک علماء اہل سنت کا اجلاس چلتا رہا۔ ہندوستان سے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے تھے جو اس اجلاس میں موجود تھے۔ حضرت قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تجویز ہوا کہ ان کو صدارت اور سربراہی دی جائے، لیکن انہوں نے اپنی پیرانہ سالی اور طبیعت کی ناسازی کے باعث معذوری ظاہر کی اور کہا کہ اتنے بڑے منصب کے لیے کسی نوجوان عالم دین کا یا کسی نوجوان مبلغ کا انتخاب کیا جائے۔ علامہ شفیع اخاروی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آیا، لیکن 3 دن کے غور و خوض کے بعد امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ تبلیغی جماعت کی قیادت جو ہے اس کے امیر کا نام مولوی الیاس تھا، ہم مولانا الیاس قادری کو اس کام کا فریضہ سونپتے ہیں۔ نوجوان بھی ہیں، ان کے ساتھ قادری نسبت بھی ہے، تو اس نسبت کے حوالے سے وہ کام بھی ہوگا جو ہمارے مسلک کا، ہمارے دین کا بنیادی جو ہمارے سامنے پیش نظر ہوتا ہے۔ بہرحال ان کو یہ فریضہ سونپا گیا، ذمہ داری سونپی گئی، اور اس کے بعد مسجد حبیبیہ جو سولجر بازار میں ہے وہاں پر اجتماع شروع ہوا۔ علامہ اوقاری صاحب نے ہمیں جگہ فراہم کی، لیکن علامہ اوقاری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد گلزار حبیب مسجد جہاں یہ اجتماع ہوتا تھا وہ ناکافی بھی تھا اور وہاں کچھ مشکلات بھی ان کو درپیش تھی۔ اسی دوران ان کی جگہ کی تلاش کا سلسلہ شروع ہوا۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے لطیف نورانی صاحب اور محمد علی آڈیا صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جگہ کی تلاش کے لیے جو ہے فوری کوشش کریں۔ فیضان مدینہ جہاں قائم ہے سبزی منڈی کے ساتھ، اس زمین کے لیے امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے اطلاع دی گئی کہ یہ پلاٹ مل رہا ہے۔ آپ نے اس پلاٹ کا فوری وزٹ کیا۔ دوسرے دن وزٹ کے بعد آپ نے استخارہ فرمایا اور دوسرے دن بھائی لطیف نورانی اور محمد علی آڈیا صاحب کو بلا کے کہا کہ آپ فوراً اس جگہ کا سودا کریں۔ ان کا حضرت بہت زیادہ رقم ہے، 2.5 کروڑ کی جو ہے اماؤنٹ۔ حضرت نے کہا کہ آپ فوری طور پہ 50 لاکھ روپے کی جو ہے نا بیانہ کی رقم دیں، کیونکہ اس پلاٹ کے پیچھے آغا خان بھی پڑا ہوا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں یہ جگہ جائے۔ اس جگہ پہ جو ہے ہمارا مرکز قائم ہونا چاہیے اور آپ فوری طور پہ جو ہے اس کا بیانہ دیں۔ بھائی محمد علی آڈیا اور لطیف نورانی نے اس کی ٹوکن کی رقم دی۔ چندے کے لیے کوششیں ہوئی، اس کے بعد بہت کوشش ہوئی، لیکن کچھ وقت میں اتنا بڑا فنڈ جمع ہونا مشکل تھا۔ بہرحال امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں صاحبان سے کہا کہ آپ قرض کے طور پہ اس کی رقم ادا کر دیں، بعد میں جب ہو جائے گا اس کے لیے فنڈ تو اس کی رقم جو ہے آپ کو دے دی جائے گی۔ آپ کے نام پہ انہوں نے اصرار کیا کہ امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ہم اس کا پہلا پاور کرائیں گے تاکہ جب رقم جمع ہو جائے تو باضابطہ طور پہ پھر ہم اس کو دوبارہ رجسٹری کروا دیں گے جن کے نام پہ کہا جائے گا۔ الحمدللہ امام نورانی کی محنتوں سے اور امام نورانی کی سوچ سے جو دعوت اسلامی بنی تھی اس کا مرکز فیضان مدینہ بھی جو ہے الحمدللہ وہ خرید دیا گیا اور اس کی تعمیر ہوئی، جو آج الحمدللہ بین الاقوامی دنیا میں مبلغین جو تیار ہو کر جاتے ہیں اور جو ایک مرکز بنا ہے بین الاقوامی دعوت دین کا، دعوت اسلامی کا، اس کا صحرا جو ہے وہ بھی قائد سنت رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے، اور ان کے لیے جو کاوشیں اور کوششیں کرنے والے تمام مبلغین ہیں اور جو الیاس قادری صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں ان پر ان کو جتنی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے۔ جب دعوت اسلامی کا مرکز وہاں پہ قائم ہو گیا تو عسکری پارک بنانے کی تجویز ہوئی، اور عسکری پارک کا بھی یہ معاملہ ہوا کہ جب عسکری پارک وہاں بننا شروع ہوا تو دعوت اسلامی کے گزرگاہ جہاں تک لوگ آسانی سے جا سکتے تھے اس کو بند کرنے کا ڈیزائن اور نقشہ بنایا گیا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اور راستے کو برقرار رکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے جو شورا کے ارکان تھے، عمران اتاری صاحب اور دیگر، انہوں نے بہت کوششیں کی۔ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ اس وقت کراچی کے میئر تھے، ان سے بھی کوششیں کی، کور کمانڈروں سے، مختلف سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے، لیکن کہیں سے بھی اس کا رسپانس اس لیے نہ مل سکا کہ کور 5 کے لوگ جو یہ عسکری پارک بنا رہے تھے ان کی ضد تھی کہ نہیں، نقشہ وہی ہوگا کہ مکمل پارک بنے گا، بیچ سے راستہ نہیں بن سکتا۔ امام نورانی سے دبئی میں تھے الیاس قادری صاحب، امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب نے فون پہ حضرت سے بات کی اور کہا کہ مشرف کا دور ہے اور مشرف صاحب آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ کی بات ٹالیں گے نہیں، آپ ان سے بات کریں۔ حضرت نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ جو کچھ ہو سکے گی اس میں ہم کوششیں کریں گے۔ ہمارے کچھ صاحبان جو ہے سٹی گورنمنٹ کے اندر ناظم ہیں، راٹھور صاحب، بکیر اور تعظیم احمد صدیقی اور چند اور ساتھی ہمارے تھے جو ہم نے مل کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حکم پر قرارداد پیش کی۔ وہاں پہ بہت کچھ ہنگامہ ہوا، لیکن قرارداد پہ دلائل دیے گئے، اور وہ قرارداد جس پر بکیر کا اور صدیق راٹھور صاحب کا، تعظیم احمد صدیقی صاحب کا مجوز کے طور پہ اور تائید کنندہ کے طور پہ نام
आज भी KMC के ऐवान में मौजूद है। वो करारदाद पेश हुई और मंजूर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िका तौर पे मंजूर होने वाली इस करारदाद के नतीजे में दावत इस्लामी के उस रास्ते को बरकरार रखने पे कोर कमांडर भी मजबूर हुए और उनको जब पता चला कि ये करारदाद इमाम नूरानी के रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर जो है पेश की गई है, तो उन्होंने जो ना जो थोड़ी बहुत भी जिद करने का इनका जहन था वो खत्म कर दिया और कहा कि अब तो डिजाइन को इसलिए भी चेंज करना पड़ेगा कि इसमें इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त हयात थे, उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी पाक के बीच से जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को खोलने में भी इमाम नूरानी जमीयत उलमा पाकिस्तान के रफ़का मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन का ये काफिला है, रवां दवा है। और दावत इस्लामी जिसे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि हमारी अपनी तबलीगी जमात है, उसको हर जगह हर मौके पर जो है ताउन और मावनत की जाए, वो दुनिया भर में हो रहा है। और तमाम अहबाब जो इमाम नूरानी से मोहब्बत रखते हैं उनको चाहिए कि वो इमाम नूरानी के लगाए हुए पौधे को जो आज एक फलदार दरख्त की शक्ल अख्तियार कर गया है, उसके साथ जितना भी हो सके भरपूर मावनत करें, उनके साथ मुकम्मल तौर पे ताउन करें ताकि पौधा जो है ता क़यामत जारी और सारी रहे। उसके साए में मुसलमानान आलम जो है वो इस्लाम को गालिब करने के लिए जो एक ख्वाब है, उस ख्वाब की तकमील के लिए काफ़िले तैयार होते रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम की सूरत में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिल जो है, जो इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था, जिस तहरीक के लिए वो सिपह सालार थे, सारी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इस काम के लिए वो उन्होंने अपने किरदार से, अपने अमल से दुनिया को साबित करके दिखाया कि इस तहरीक के लिए हम आखिरी सांस तक भी काम करने से भी जो है दरेग नहीं कर सकते, बल्कि अमली तौर पर करके इस दुनिया के सामने एक मिसाल छोड़ सकते हैं। वो मिसाल छोड़ कर गए हैं। ये एक काफिला इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा, इस्लाम गालिब होकर रहेगा और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज इंशाअल्लाह तुलू होगा।